جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ ہر انسان بنیادی طور پر کچھ نظریات کا حامل ہوتا ہے۔ غلط یا صحیح ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ چیزیں ایک ٹائم میں غلط ہوتی ہیں اور وہی چیزیں، وہی قانون دوسرے ٹائم میں، دوسرے وقت میں غلط ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی نہیں رہا ہوں کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے چاہیے پلاننگ سے۔ دیکھیں، یہ ایک میری ذاتی رائے ہے۔ میں اس پہ یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اب تاریخ نے، احتیاط نے، وقت نے اس کو صحیح بھی ثابت کر دیا ہے اور انتہائی غلط بھی ثابت کر دیا۔ آبادی میں اضافہ، اچھا، بڑے بڑے سکالر، مفکر، تاریخ دان بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جی آبادی کا جو بمب ہے وہ جی تباہ کر دے گا، خوراک نہیں پوری ہوگی نوع انسانی کو، انسانوں کو۔ اچھا، یہ آپ بھی اسی آبادی کا حصہ ہوتے ہیں، یہ خودکشی کر لیں۔ ان کو جو لگتا ہے کہ بندے بہت زیادہ ہو گئے تو یہ مر جائیں، اپنی اولاد کو بھی مار دیں، بہن بھائیوں کو بھی مار دیں، اپنے قبیلے کو بھی مار دیں، آبادی جو زیادہ ہوگی۔ اچھا، یہ بات اب بہت بری لگے گی۔ وہ تو قتل کرنا چاہنا ہے، تو تے بڑا پیڑا بندہ ہے، تو بندے مارنا چاہنا ہے، تو یہو جی گفتگو کر۔ اچھا، آبادی کی منصوبہ بندی ہے نا، ہوتا تو وہ بھی قتل ہی ہے کہ ایک پیدا ہونا تھا انسان، آپ نے اس کو روک دیا، نہیں آنے دیا۔ ایک پریگنیسی ہو گئی ہے، اس کو آپ نے ختم کر دیا ہے، وہ بھی قتل ہے، اب ڈکلیئر ہے۔ جو ہونے ہی نہیں دیا وہ بھی تو قتل ہی ہے نا، کہ آپ نے پریگنیسی ہونے سے پہلے ہی اس پر پابندی لگا دیا ہے کہ وہ دنیا میں نہ آئے، تو آپ اس کی بجائے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیں، بات کر۔ لیکن چلیں جی، اچھا، خوراک کا اب میں جب تجزیہ کرتا ہوں، تخمینہ لگاتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ رکھا ہوا ہے اس روئے زمین پر کہ یہ 10 آبادیاں اور ہو جائیں، تو پھر بھی خوراک بہت ہے، کھانے کو بہت ہے۔ آپ جب جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کا استعمال ہی نہیں صحیح کرتے ہیں، تو آپ الزام لگاتے ہیں قدرت پر۔ پانی زندگی ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے سے۔ اب یہ سیلاب ختم ہو گیا، تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ اسی سال کی میں یہ باتیں وہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہی گندم تھی، آپ 1800 میں نہیں لے رہے تھے، رول رہی تھی، اب وہی گندم ہے، آپ پابندیاں لگا رہے ہیں جی، ادھر نہ لے کے جائیں، ادھر نہ لے کے جائیں، وہ نہ کریں جی، یہ نہ کریں جی۔ وہ گندم اب 4000 5000 اس کی قیمت ہی کوئی نہیں رہی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی 3000 کو لے لیں، پابندی لگ۔ بندہ پوچھے، جب آپ نے کسان کی گندم 1800 میں نہیں لی تو اب کوئی اس کو 10,000 کی بیچے، 4000 کی، آپ کو جو فکر ہوتی تو آپ اس کو جو پڑولے میں دانے ڈالتے ہیں
تو حکومت کا کام تھا نا، حکومت وہ پورے ملک پہ کر رہی ہے نا، حکومت ریاست، تو وہ ریاست کے لیے، عوام کے لیے، ان کے لیے وہ روٹی کا بندوبست کرتی. آپ نے اچھی سستی رہنی تھی. یہ 2,500، 3,000، 3,200 ریٹ کسان کے لیے بھی قابل قبول تھا، عوام کے لیے بھی قابل قبول تھا. انہوں نے سبسڈی دینی تھی 200-400 روپے. اچھا اب آپ بات کر رہے ہیں آبادی کی، تو بات آ گئی ہے اس کی، گندم کی. یہ سب ریلیٹڈ ہے. جس کے بیٹے ہیں نا 2، 4 یا 10، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں 4 کو زہر دے دوں، آبادی کم کر لوں. وہ تو اس کو بڑا برا لگتا ہے، وہ تو پھر بڑے روتے ہیں. اصل چیز مینجمنٹ ہے. آپ بچے پیدا کریں، آپ ان کی تربیت کریں. تربیت کرتا ہے اسرائیل. جب بچے پریگنیسی ہوتی ہے تو اس وقت سے وہ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھگڑا نہیں کرتے. اگر انہوں نے اس کو سائنسدان بنانا ہے تو وہ کیلکولیشن شروع کر دیتی ہے ماں. کوئی بھی جو اس کو بنانا چاہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے. کیا کمال باتیں یہ، پھر مطلب بات کرتے ہیں اسرائیل یہ ہوتی ہے جی ان کو مار دو. انہوں نے ایسا کنٹرول کیا کہ وہ پوری دنیا میں 1.25 کروڑ ہے، اور یہ 3 ارب ہے، 2 ارب ہے. ایسی آبادی سے اگر جس کو آپ مینج نہیں کر سکتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بچے نہ ہی پیدا کریں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، افورڈ تو ہو ہی جاتا ہے. اگر آپ ان پہ توجہ دے سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، تو 100 بچے پیدا کریں. آپ یہ حساب لگائیں کہ انہوں نے ان پر بمب مار دیے، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑی سی ان کے پاس جگہ ہے. اگر اب وہ آیت لے لیں کہ جو ایک مسلم ہے 10 کفار کے برابر ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو 10 کفار کے برابر ہے ایک مسلم. اب یہ خود اندازہ لگائیں کہ ایک یورپ کا بندہ کتنے مسلمانوں پر بھاری ہے. یہ چند لوگ ہیں اسرائیل، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھوتی بنایا ہوا ہے. یہ کانفرنسیں کر رہے ہیں. اب یہ بدوائیں بھیجیں گے ان کو، پھوکے مار کے، ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. سراج الدولہ 3,000-3,500 تھی ان کی تعداد، جن کو شکست 1-1.5 لاکھ کو ان کو دی ہے، لاکھوں کی تعداد میں انگریزوں کی فوج میں. اس انگریزوں کی فوج میں ان کے ہی بندے تھے. ان کے 10-20 ہی ہوں گے وہ انگریز افسر، بندے بھی ان کے ہی تھے. میں نا دیہات سے ریلیٹڈ ہوں، میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. دیہات کی آپ بات چھوڑ دیں، میں ادھر بھی محلوں میں دیکھتا ہوں. واقعی بچوں کو پیدا کر کے لوگوں نے پھینکا ہوا، نہ گھر میں جگہ، سونے کی جگہ، ایک بیٹھک ہے، 10 ہزار کرایہ ہے، آمدن کوئی نہیں. بچے 8، سونے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کرنے کو کام نہیں. اچھا اب یہ ڈال دیتے ہیں اللہ پہ. اس کی کچھ وجہ بھی ہے. ہم انکمپیٹنٹ ہیں، ذمہ داری اون نہیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، جد و جہد نہیں کرتے ہیں، صبر استقامت سے کام نہیں لیتے. ادھر میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، آپ نا کہہ سکتے ہیں
کہ یار تینوں اللہ نے دیتا ہے جائے یا آپ اتنی باتیں کریں. اگر اتنا شوق ہے نا تو آپ میری ہسٹری مجھ سے ہی پوچھ لیں. میں نے ایسا وقت گزارا ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کرنے کو کام نہیں ہے. اس وقت بھی میرے نظریات باتیں یہی تھی، اب بھی یہی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. آپ کو اندرونی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. آبادی آپ جتنی مرضی کر لیں، تربیت آپ اسرائیل جیسی کر لیں، یورپ جیسی کر لیں، یا مسلمانوں جیسی کر لیں، یہ کم درجہ ہے اسرائیل کا اور یورپ کا. ہمارا جو درجہ ہے یہ منافقین کا ہے، ان کا کفر کا ہے. جو مومن کا درجہ ہے نا وہ دنیا میں نہیں ہے، آپ اس کا درجہ کریں. ایک ایک بچہ، ایک ایک بندہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو قابل تکریم پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بندے کو، جس انسان کو ہم نے انسان پیدا کر دیا، لقد خلقنا الانسان، وہ اس لیے قابل تکریم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا دیا. عمر کے حساب سے، وقت کے حساب سے آپ کو تجربہ مشاہدات. میں اپنے اس نظریے پر قائم ہوں کہ بچے جتنے مرضی ہوں، پر اس میں یہ پکا اضافہ کر لیں کہ جتنے بھی بچے ہوں ہر ایک کی تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. اس سے آپ کا مینٹل اسٹیبلٹی اور آپ کا مضبوط ہونا، تدبر، تفکر، فکر، شعور، انسان کو ذہنی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. اور جو اولاد ہم پیدا کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تربیت احسن طریقے سے کریں. جی، السلام علیکم.